حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا وقت وہی ہے جس وقت تو اپنی نفسانی خواہشات سے محفوظ ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہوں۔ انسان خدا کا بندہ رہتا ہے جب تک وہ نوکر نہ رکھے، کیونکہ نوکر رکھ کر سستی و غفلت کے سوا تکبر بھی آ جاتا ہے، عاجزی دور ہو جاتی ہے اور ادب بھی جاتا رہتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عزیز اور محترم سمجھے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں خود کو ذلیل و کمینہ سمجھے۔ لوگ علم کی زیادتی کے بجائے ادب کی زیادتی کے محتاج ہیں۔ جو بندہ اپنے نفس پر قابو رکھے گا، اس سے لوگوں کو عافیت رہے گی۔ اس بندے پر بہت تعجب ہے جو حیا کی تعریف کرتے ہوئے خدا سے شرم نہ کرے۔ مال کی کمی سے دنیا و آخرت کا فائدہ ہے، اور زیادتی مال سے نقصان اور لوگوں سے میل جول بڑھانا اللہ سے جدا کرتا ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور برا سمجھنا یہ ایسی بیماری ہے جو دعا کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اپنے خیال کی حفاظت کر، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کا اندیشہ درست ہو گیا، اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر واقع ہوگا، افعال و احوال سے وہ سب درست ہوگا۔ دوستی صرف وہی ترقی کر سکتی ہے جس میں دولت اس کا راستہ نہ کاٹے۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اتنا سخت پتھر بنائے جس پر درد اور غم کا نشان نہ لگ سکے۔ جو بلی مندر میں رہتی ہو، وہ کبھی دیوتا سے ڈرا نہیں کرتی۔ تمہارا قرض خواہ تمہاری صحت چاہے گا اور تمہارا مقروض تمہاری موت۔ دنیا کی تحریص و ترغیب اور خواہشات کی تحریک کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھیں ہیں۔ انسان کی پیدائش مٹی اور پانی سے ہے۔ جس کی سرشت میں مٹی غالب ہے اسے سختی سے، اور جس کی سرشت میں پانی غالب ہے اسے نرمی سے احکام خداوندی سکھانے چاہیے۔ کامل انسان خدا کے نزدیک صرف وہی ہے جو نہ بری بات منہ سے نکالے، اور نہ بری بات اور نہ کوئی بری چیز کو دیکھے، اور نہ بری جگہ پر جائے۔ دنیا میں چیزیں اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی جتنی جلدی وہ پرانی ہو جاتی ہیں۔ قابل لحاظ اور قابل فخر تو وہ شخصیتیں ہیں جو نئی پرانی کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ جو عورت روز ادرک، لہسن، روغن زیتون اور انگور کا رس کھاتی ہیں، وہ زندگی میں کبھی موٹی نہیں ہوں گی۔ کسی کے راز کو ظاہر کر دینا نہایت برا عمل ہے، عہد شکنی اور بے وفائی ہے، اور برائی کی تعریف کرنا بہت بڑی مکاری ہے۔ بس جہاں شر کا کوئی کھٹکا نہ ہو، وہاں بھی اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو رسی ڈالو۔ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک روحوں کی بشارت پہلے سے دے دی جاتی ہے۔ پر مسرت زندگی احکام الہی پر راضی رہنے سے گزر سکتی ہیں۔ آپس میں دشمنی کی جڑ 3 چیزوں میں ہے: مال کی لالچ، لوگوں سے عزت کی لالچ، اور ان کے درمیان پسندیدہ ہونے کی لالچ۔ عاقل بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جتنا کامل ہوتا ہے اتنا ہی خود کو غیر مکمل سمجھتا ہے۔ تلوار و خنجر سے خلقت اس قدر نہیں مری جتنی بسیار خوری سے مری ہے۔ جاننا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو حقارت سے نہ دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو اور وہ جانتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ کسی کے داد و دہش سے نا امید ہونے میں عزت، اور اس کے مال و دولت کا لالچ رکھنے میں ذلت ہے۔ آدمی کی عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ بزرگی دین سے اور مروت حسن خلق سے ہوتی ہے۔
عاقل اور سمجھدار صرف وہی بندہ ہے جو کسی چیز سے ڈرنے اور اس میں مبتلا ہونے سے قبل اس کا اہتمام اور بندوبست کر لے۔ دولت مندی کی خواہش کی علم میں پائی، عافیت کی خواہش کی زہد میں پائی، حساب دہی سے بچنے کی خواہش کی خاموشی میں پائی، راحت کی خواہش کی مایوسی میں پائی۔ اللہ اس بندے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتا ہے جو نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو انسان دیانتدار ہوتا ہے اس کی زندگی بہت ہی خوشحال ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی ذلت سے بھری ہوتی ہے۔ زہد میں 3 حروف ہیں۔ زا سے مراد زینت چھوڑنا ہے، ہا سے مراد ہوا نفس چھوڑنا ہے، دال سے مراد دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس مفلس کے دل کو خوش و خرم ہونا چاہیے جس پر دنیا میں سرکار کا محصول عائد نہیں اور آخرت میں قضائے عز و جل کا حساب نہیں۔